السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 1 کا، پارہ نمبر 12 ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب سورہ ہود چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، خواہ انسان ہوں یا حیوان، سمندر کے جانور ہوں یا خشکی کے، یا فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے ہوں، ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری مخلوقات کے لیے رزق کا ذمہ ایسے لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق کے ذرائع پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق رزق حاصل کریں، اور اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر شخص اپنے مقدر کے لیے کوشش کرے گا۔ ہر مخلوق کے لیے رزق مقرر ہے، متعین ہے۔ حدیث میں ہے کہ عقل و توکل، کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی عمر اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ پورا نہ کرے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ کسب معاش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جائز طریقوں سے روزی حاصل کرو۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس گھروں کو لوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک میرے دل میں جبرائیل امین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، سو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو، اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ رزق بندے کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے، یعنی کہ موت جب اس کو پکڑ لیتی ہے ایسے ہی رزق انسان کو ویسے ہی طلب کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے جاب ختم ہو گئی، یا ہمیں یہاں سے پیسے ملنا ختم ہو گئے، یا ہماری یہاں سے ٹیوشنز ختم ہو گئی، یا ہمارا کوئی اور سلسلہ رک گیا تو ہمارا دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رزق جہاں جہاں سے ہمیں ملنا ہے اگر ہم نے کوشش کی تو میرا رب ہمیں وہاں پکڑ کر خود لے جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اسے لے لیا، وہیں پر ایک سائل موجود تھا، وہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔ سبحان اللہ کہ یہ اس کے نصیب کا رزق تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کھانا پکا ہوا چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں اس کو کھاؤں گی، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مصروف ہو جاتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا، حالانکہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، آپ کے حصے کا ہے وہ۔ آپ کے گھر میں سے کوئی آتا ہے اور کوئی کھا جاتا ہے، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہ کھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے حصے کا، اس کے نصیب کا رزق آپ کے گھر میں لکھا تھا۔ ایک بہت عجیب و غریب بات میں نے جو دیکھنے میں مجھے ملی ہے وہ یہ دیکھنے کو ملی ہے، جو میرے مشاہدے میں آئی، وہ بہت ہی بری ترین بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مہمان نوازی یہ ہے کہ جو مہمان آپ کے گھر میں آئے آپ اس کو زبردستی سب کچھ کھلائیں، جو کچھ آیا ہے آپ اس کو زبردستی بار 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 اس کو دینے دی، کھائیں کھائیں کھائیں، اور ممکن ہے کہ وہ کسی بیماری جس کی وجہ سے وہ پرہیز میں مبتلا ہو، ممکن ہے کہ وہ شوگر کا، ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، ممکن ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، ممکن ہو وہ سٹمک کا پیشنٹ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں مہمان نوازی یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر آیا تو آپ اس کو کھلائیں ہی کھلائیں، اور پھر ہم اوپر سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کھا لیجئے، آپ کو کوئی فرق کچھ نہیں ہوگا، ایک دفعہ کھا لیجئے۔
اور پھر آخر کار کسی کے اتنے مجبور کرنے کے بعد ہم اگر کوئی انسان جو بیمار ہے وہ کھا ہی لیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان اس انسان کو شاید کتنے ہی مہینے بھگتنا پڑے۔ تو خدا را اس طرح مت کیا کیجئے، یہ مہمان نوازی ہرگز نہیں ہے۔ مہمان نوازی یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو سب کچھ دیجئے جو آپ کے پاس موجود ہے کھانے پینے کے لیے، اس کو سب کچھ دیجئے، لیکن اس کے ساتھ زبردستی نہ کیجئے کہ نہیں آپ یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے۔ اور یہ بھی منافقت ہے کہ آپ کو بھوک ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی چیز کو کھانے کا، اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں رکھ کر کہ آپ کا دل کر رہا ہے لیکن آپ اس چیز سے انکار کرتے رہیں۔ آپ کے دسترخوان پر کوئی چیز موجود ہے، اگر آپ کو کچھ لا کر دیا جا رہا ہے، تو آپ شرم و حیا میں کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے، آپ انکار کرتے رہیے، اور آپ کے دل میں ہو کہ آپ اس کو کھا لیجئے۔ یہ بھی منافقت میں شامل ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو جب بھوک ہو پیاس ہو تو بلا جھجک آپ کھائیے پیئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، آپ کسی کے گھر مہمان ہیں، اور آپ کے کھانے سے کسی کا رزق میں کمی ہرگز نہیں آتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جو ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیت میں ان تمام باتوں کو شامل کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، يعلم، اور وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز کی خبر وہ رکھتا ہے۔ مستقر رہا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور یعنی سے مراد کیا ہے؟ جہاں جانور رہتے ہیں، جسے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، جہاں پناہ لیتے ہیں، اور وہ مستودعہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، مستودع سے مراد وہ جگہ جہاں وہ دفن ہوگا۔ اور ہر جاندار کے ان دونوں مقامات کا اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے علم ہے۔ مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنی آمد و رفت اور مختلف اپنی زندگی کے احوال میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے رہنے سہنے کی جگہوں کو اور اس کی زمین میں چلنے پھرنے کی جگہوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کلو فی کتاب مبین، کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اب سوچئے ہمیں یہ بڑی معمولی سی باتیں لگتی ہیں، ہم اس باتوں کو غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، فلاں سے آ رہے ہیں، لیکن میرے رب نے ہمارا کہیں آنا جانا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے بارے میں، ہر دنیا کے ہر جاندار کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا اچھا کچھ کہتے ہیں کہ اگر رزق کی فراہمی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو قحط سے یا بعض دوسری وجوہات سے انسان ہزاروں کی تعداد میں مر کیوں جاتے ہیں؟ قحط اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ بعض انسانوں کی دوسروں پر ظلم و زیادتی اور معاشی وسائل کی ناہموار تقسیم کی بنا پر ایسے حادثات وجود میں آتے ہیں، اور یہ سب کچھ انسانوں کی کسب اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانداروں کی رزق میں کمی یا کوتاہی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ قاف میں فرمایا بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے، 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ عرش بادشاہ کائنات کا تخت ہے، وہیں سے وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سیدنا عمران بن حسین حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے اونٹ کو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو دروازے پر ہی باندھ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے دوبارہ کہا جب آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تو اب مال بھی دے دیجئے۔ پھر یمن کی چند لوگ خدمت نبی میں پھر حاضر ہوئے، آپ نے ان سے بھی یہی کہا خوشخبری قبول کر لو۔ اے یمن والوں، بنو تمیم والوں نے تو نہیں قبول کی۔
وہ بولے یا رسول اللہ ہم نے خوشخبری قبول کی. پھر وہ کہنے لگے ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے اس عالم کی پیدائش کا حال پوچھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا، یعنی کہ شروع سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ ابن الحسین تمہاری اونٹنی بھاگ گئی. میں اس کے پیچھے دوڑا، دیکھا تو وہ سراب کی آڑ میں ہے، میرے اور اس کے بیچ میں سراب حائل ہے. یعنی وہ ریتی جو دھوپ میں یعنی وہ ریت جو دھوپ میں پانی کی طرح چمکتی ہے اس کو سراب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم میرا دل بہت پچھتایا کہ کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہوتی. تو انہوں نے وہ حدیث مکمل نہیں سنی، آدھی سنی، اور آدھی سن کر وہ اٹھ کر بھاگ گئے وہاں سے اپنی اونٹنی کے پیچھے. تو اس سے ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ، یعنی یہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پر موجود تھا؟ پانی پر موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یعنی آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد جنوں اور انسانوں کی آزمائش ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا وہ ذات جس کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کہ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر چیز سے آزماتا ہے. کسی کو رشتوں سے آزماتا ہے، کسی کو مال سے آزماتا ہے، کسی کو صحت سے آزماتا ہے. تو زندگی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَئِن قُلْتَ، اور یقیناً اگر آپ کہیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں کے سامنے موت کے بعد آنے والی زندگی کا عقیدہ رکھیں، إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، یعنی تم لوگوں کو موت کے بعد نئی سرے سے زندگی دی جائے گی. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو سوائے کھلا جادو ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف کھلا جادو ہے. اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے الا، سن لو، یوم یأتیہم لیس مصروفا، کہ وہ دن جب آ جائے گا، جب وہ دن آ جائے گا یعنی وہ قیامت کا دن آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا کوئی اور ہی عذاب دے دے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام.